اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ رمضان معرف قرآن میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کریں گے وہ ہے جھوٹ، اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے، ہمیں سچ بولنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹوں کے متعلق کیا ارشادات فرمائے ہیں، قرآن پاک کے اندر جھوٹ بولنے والے کے متعلق کیا ارشادات ہیں، اور آج جو ہمارا معاشرہ جس کی بنیاد ہی تقریباً ہم اگر یہ کہیں کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہر جگہ پہ جھوٹ بولتے ہیں، ہر گھر کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے، دفاتر کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے، کاروبار کرنے کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے، اپنے تمام معاملات کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹ بول کر چیزیں فروخت کی جاتی ہیں۔ اس کی کیا حیثیت ہے؟ ہم اس ناسور سے کیسے جان چھڑوا سکتے ہیں؟ کیسے جھوٹ سے اجتناب کیا جا سکتا ہے؟ کیسے اس سے باہر نکل سکتے ہیں؟ اس موضوع کے اوپر آج کے پروگرام کے اندر ہم بات کریں گے۔ میں بہت مشکور ہوں پیر علامہ محمد زبیر عابد صاحب کا، چیئرمین ہے پاکستان پیس فاؤنڈیشن کے۔ سر بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں قاضی اشتیاق احمد نوری صاحب، مذہبی اسکالر ہیں۔ سر بہت شکریہ قاضی صاحب آپ کا پروگرام کے اندر شرکت کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مولانا محمد حسین گولروی صاحب، مذہبی اسکالر ہیں۔ سر آپ کا بہت شکریہ گولروی صاحب، آپ نے اس پروگرام کے اندر شرکت کی۔ سر، جھوٹ اخلاقی برائیوں میں سے ایک برائی ہے، اور یہ وہ واحد برائی ہے جو انسان کو حقیقت سے بہت زیادہ دور لے جاتی ہے، نہ صرف اللہ رب العزت کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ناراضگی کا باعث بنتا ہے، اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس جھوٹ کے متعلق آپ ارشاد فرمائیں کہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے اور اس سے اجتناب ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سب سے پہلے تو سچ ٹیلی ویژن کا کہ انہوں نے رمضان ٹرانسمیشن میں اتنا خوبصورت پروگرام کے حوالے سے علماء کو بلایا ہے، میں آپ کا مشکور ہوں۔ آپ نے جو آج رمضان کریم کے حوالے سے موضوع کا چناؤ کیا ہے، یقیناً اپنی مثال آپ ہے۔ بہت شکریہ۔ ہم دیکھتے ہیں لوگ روزہ تو رکھتے ہیں، بے ایمانی نہیں چھوڑتے، روزہ تو رکھتے ہیں، کرپشن نہیں چھوڑتے، روزہ تو رکھتے ہیں، زنا نہیں چھوڑتے، روزہ تو رکھتے ہیں، بدکاری نہیں چھوڑتے، غیبت نہیں چھوڑتے۔ ان سب کی وجہ وہ جھوٹ ہے، تمام برائیوں کی جڑ جھوٹ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن پاک میں تو بے شمار جگہ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف میں 1972 نمبر حدیث شریف ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں، کیا خوبصورت الفاظ کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کے فرشتے 100 میل تک دور چلے جاتے ہیں۔ اب انسان کی علامہ صاحب دو کیفیات ہیں، یا تو وہ رحمت میں ہوتا ہے یا وہ ذلت اور گمراہی میں ہوتا ہے۔ اب جب جھوٹ بولے گا تو رحمت تو چلے گی دور، اب وہ آ گیا ذلت میں، اب وہ آ گیا گمراہی میں، اب وہ آ گیا ضلالت میں۔ اب رحمت جب نہیں ہے تو رحمت کے فرشتے بھی دور چلے گئے 100 میل، اتنی گندی بدبو کے باعث جب وہ رحمت ہی دور چلے گئی تو بندہ نماز سے بھی دور ہوگا، سچ سے تو دور ہوا نا، ایمانداری سے بھی دور ہوا، اور وہ زنا بھی کرے گا، بدکاری بھی جائے گا، شراب بھی پیے گا، اسے چھوٹے بڑے کا لحاظ بھی نہیں ہوگا، تو اس کا روزہ کیسا؟ اب روزہ ایک ایسی چیز ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان میں ایک ایگریمنٹ ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، سب کو نظر آ رہا ہے جی آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم حج پہ جاتے ہیں، سب کو نظر آ رہا ہے ہم حج پہ جا رہے ہیں، ہم طواف کر رہے ہیں، ہم عمرہ کر رہے ہیں، ہم احرام باندھے ہوئے ہیں، سب کو نظر آ رہا ہے جی یہ حاجی صاحب ہیں، سب کو نظر آ رہا ہے جی سب زکوٰۃ دے رہے ہیں، خیرات دے رہے ہیں، صدقات دے رہے ہیں، سب کو نظر آ رہا ہے، لیکن روزہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ اب روزے میں انسان کی وفا اللہ کے ساتھ اس سچ پر مبنی ہے جو سچ آپ کو روزہ توڑنے نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ آپ کے منہ میں پانی چلا گیا لیکن کیا مجال ہے کہ وہ پانی اندر چلا جائے ایک قطرہ بھی، یہ سچ ہے۔ آپ کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میرا اپنے رب کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، وہ کیفیت ایسی ہے، اس کیفیت کو رب دیکھ رہا ہے، اور اسی لیے اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ یہ میرے لیے ہے، اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ فرشتوں کو کہہ رہا ہوتا ہے مزے کے ساتھ، دیکھو یہ میرا بندہ کس پیار کے ساتھ بھوکا رہ رہا ہے، اس کے گھر میں اتنے لوازمات ہیں، اتنے پھل ہیں، لیکن یہ اذان مغرب کا انتظار کر رہا ہے
کیونکہ میرا حکم ہے اذان مغرب تک تم نے بھوکا پیاسا رہنا ہے، اذان کی آواز کان میں آئے گی تو روزہ افطار کرنا ہے۔ اللہ یہ اکبر۔ جب جھوٹ کی طرف جاتے ہیں تو جھوٹ آپ کو کھانے پر بھی مجبور کرتا ہے، پینے پر بھی مجبور کرتا ہے۔ لوگوں کو بتا رہے ہیں میرا روزہ ہے لیکن آپ روزے سے نہیں ہیں، بالکل ٹھیک، اور روزے سے تو عبادت ختم ہو گئی نا۔ بالکل اب ٹھیک۔ جھوٹ وجہ بنی تمام برائیوں کی جڑ۔ بالکل ٹھیک ہے، جھوٹ ختم کریں گے سب کچھ سیدھا ہونا شروع ہو سب کچھ سیدھا ہونا شروع ہو جائے گا۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا، کئی سب جھوٹ بولنے سے متعلق قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لعنت کریں اللہ کی ان پر جو کہ جھوٹے ہیں، یعنی کہ اللہ رب العزت لعنت بھیج رہے ہیں۔ قرآن پاک کی یہ آیت سورہ ال عمران کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ جھوٹے کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے بھی لعنت آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم میں عرض کروں گا۔ میں نے کہیں پہ سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا امتی نماز چھوڑ سکتا ہے، میرا امتی کسی کے ساتھ جو ہے وہ مختلف جو حقوق اللہ سے متعلقہ گناہ ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن میرا امتی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی ہے کہ میرا امتی کے اندر اگر زیادہ صفات نہیں ہے تو کم از کم ایک صفت تو ضرور ہونی چاہیے کہ وہ جھوٹ نہ بولے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سچ ٹی وی کا شکریہ اور آپ کی بھی مہربانی۔ دین خالص چیز کا نام ہے، خالص ہے نا، اس میں ملاوٹ کسی قسم کی نہیں ہونی چاہیے۔ جھوٹ وہ چیز ہے جو اصل کو چھپا دیتا ہے، جب اصل چھپ جائے گا تو دین تو خالص، اس میں خالصیت ختم ہو گئی نا۔ لہذا دین سچ کا نام ہے نا، اصل کا نام ہے، تو اصل کو سامنے رکھنا ہے۔ تو دین ہمیشہ اصل کو سامنے رکھتا ہے، اور جھوٹ کو اس لیے کہا گیا ہے کہ جھوٹ جو ہے یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ سٹارٹ یہاں سے ہوتی ہے، برائی جتنی سٹارٹ ہوتی ہے وہ یہاں سے جھوٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ لہٰذا شریعت نے اور دین نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ کو بنیادی طور پر پہلی بیماری یعنی پہلی چیز رکھا ہے کہ یہ چیز نیکیوں کو کھا جاتی ہے، نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ تو جھوٹ جو ہے وہ نقل ہے اور اصل ہمارا سچ ہے، لہذا سچ ہی کا بول بالا ہونا چاہیے۔ اس میں قاضی صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ گناہ نہ بتلاؤں جو کبیرہ گناہوں میں میں بھی بڑے ہیں؟ 3 بار فرمایا۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا، ہاں اے اللہ کے رسول۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ پھر فرمایا، خبردار، اور جھوٹ بولنا بھی کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ ہے۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو یہ فرمایا گیا کہ میں تمہیں وہ گناہ نہ بتلاؤں جو کبیرہ گناہوں میں بھی بڑے گناہ ہیں۔ تو یہ جھوٹ تو اتنی بڑی چیز ہے۔ دیکھو اصل چیز تو پھر وہی ہے، دین پھر خالص ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبیرہ گناہوں میں سے قرار دیا، اس لیے کہ یہ اصل چیز کو چھپا دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ گناہ جو ہے، یہ جھوٹ جو ہے، حقیقت یہ کے اصل برعکس چیز کو آپ نے چھپا کوئی دیتا ہے۔ بات کی، یہ جھوٹ کہلائے گا۔ جی جی ایسے ہی ہے۔ میں مولانا صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ مولانا صاحب، اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک ہے حقیقت کے برعکس آپ نے کوئی بات کی، کوئی واقعہ ہوا، آپ نے اس کے برعکس آپ نے اس کو اپنے الفاظ کے اندر بیان کیا کرنے کی کوشش کی، یا اس کی حقیقت جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کی، تو یہ آپ نے جھوٹ بولا۔ لیکن ہمارے یہاں ایک عموماً رواج یہ بھی ہے کہ ہم نے بڑے اور چھوٹے جھوٹ کی ڈیفینیشن کر لی ہے کہ جی ہم کہیں پہ جانا ہے، کسی کو فون پہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں یہاں پہنچ گیا ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ چھوٹا گناہ ہے، اس کی اجازت ہے اتنے جھوٹ کی۔ جھوٹ چھوٹا اور بڑا ہوتا ہے یا جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مشکور و ممنون ہوں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا، اور اس سچ چینل پر بیٹھ کر آج جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی جھوٹ کے برعکس ہے، یعنی سچ ہے۔ اور یہی سچ ہے کہ جو آپ نے ارشاد فرمایا، ابھی قبلہ قاضی صاحب اور مولانا صاحب بھی ارشاد فرما رہے تھے۔ یہ دیکھیں جو آپ نے کوشچن کیا ہے، میں یہاں پر ایک حدیث پاک اور اس کے بعد آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھوٹا نہ ہو یعنی سچ بولنے والا ہو تو بروز محشر شہداء اور صالحین کی صف میں سے اٹھایا جائے گا۔ اب شہید کا کتنا مرتبہ ہے کہ اس کے خون کا ایک قطرہ گرنے سے پہلے اللہ رب العالمین اسے اپنا دیدار عطا فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے،
تو جو جھوٹا نہ ہو، سچا آدمی ہو، اور جھوٹ کے جو سچ کے برعکس ہے وہ جھوٹ ہے. ہمارے معاشرے میں آج کل یہ ایک معمول بن چکا ہے، یہ انتہائی معذرت کے ساتھ حقیقت سے جو ہے نا وہ منہ چھپایا نہیں جا سکتا، کہ ہمارے معمول میں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے ایسے افراد جو سمجھنے والے ہیں، ہر چیز کو سمجھتے ہیں، جاننے والے ہیں، اس کے باوجود جو ہے ہوتے کہیں پر ہیں، فون پر کسی کو بتایا جا رہا ہے جی میں ادھر موجود نہیں، میں فلاں جگہ ہوں. ٹھیک ہے. حالانکہ اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان سچ بولتا ہے تو اسے پھر اس چیز کی فکر نہیں رہتی کہ یار یہ ایسا نہ ہو جو میں بھی جھوٹ بول بیٹھا ہوں، یہ کہیں انہیں پتہ نہ چل جائے، وہ فکر رہتی ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے جھوٹ بولنے سے تمہارا مال تو بک جاتا ہے. یعنی انسان اب یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، لو جی قسم اٹھانا تو لوگ عام سی بات سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ مال بک جائے، لوگوں کو تسلی ہو جائے، تسلی تشفی ہو جائے کہ جناب دیکھو جی میرے سے قسم لے لیں یہ اتنے کا ہے جی، یہ خالص مال ہے. سودا 2 نمبر ہوتا ہے اور خالص کہہ کر بیچ دیا جاتا ہے. اب وہ جو پیسے دے کر جا رہا ہے وہ تو اصل خالص سودے کے دے کر جا رہا ہے. آپ نے اسے سودا تھما دیا، چیز تھما دیا 2 نمبر. اب قسم کھانے سے تمہارا مال تو بک گیا، لیکن جھوٹ بولنے سے تمہارا مال تو بک گیا، لیکن جو اس کے اندر برکت تھی وہ اٹھا لی گئی، برکت اٹھا لی گئی. اب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ معاملہ خاص طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب جس طرح علامہ صاحب نے حدیث پاک پیش کی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم علامہ صاحب سے، قاری صاحب سے، امام مسجد سے، خطیب صاحب سے کہ جناب ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے. بھئی برکت کس طرح ہوگی؟ وہ جہاں پہ جھوٹ بولا جائے وہاں پر وہ اللہ کے رحمت کے فرشتوں کا نزول تو ہوتا نہیں ہے، اور تم وہ تعویذ گنڈے سارے کر رہے ہو. بھئی اس سے لٹکانے سے، یہ ہڈیاں موڑی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہو گیا. مجھے اپنے اس عمل کو بہتر کرو، اپنے عمل کو سچ کی طرف آؤ. سچ کی طرف آنے کی ضرورت ہے. ایک بریک لینی ہے مجھے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر پیر علامہ زبیر عابد صاحب سے جو ہے وہ اسی جھوٹ کے موضوع پر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. علامہ صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جھوٹ کی کوئی اقسام بھی ہوتی ہیں؟ جھوٹ بولنے میں کہیں کوئی گنجائش بھی موجود ہوتی ہے؟ جھوٹ چھوٹا بڑا بھی ہوتا ہے؟ بڑا قیمتی سوال آپ نے فرمایا ہے. صرف ایک صورت میں کہ جب کسی کی ایسی صلح ہو جس میں قتل و غارت کا خطرہ ہو یا میاں بیوی کی صلح کرانی ہو، ٹھیک، اس پہ آپ جھوٹ اس لیے بول رہے ہیں کہ میاں کا دل بیوی سے اور بیوی کا دل میاں سے خوش کر کے ان کی طلاق ختم کرا دی جائے، اور کہیں پہ قتل ہونے والے ہیں تو اتنا جھوٹ بولا جائے کہ یار اس کے دل میں تو تمہارے لیے نفرت ہی نہیں ہے، تم ایسی گرم ہو رہے ہو، ایسے تمہارے جوش ہے. اس کی نفرت کو ختم کرنے کے لیے اگر اس انداز سے اور اس نیت سے جھوٹ بولا جائے کہ قتل و غارت رک جائے، ایک قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، ٹھیک، تو وہاں شاید کوئی گنجائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہاں پر اس کے علاوہ کوئی نہیں. نہ جھوٹ چھوٹا نہ بڑا. حکمت کے زمرے میں نہیں آتا؟ حکمت ہے نا، بالکل ٹھیک. اس میں حکمت اس لیے ہے نا کہ شیطان سب سے زیادہ خوش تب ہوتا ہے جب میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. شیطان تب زیادہ خوش ہوتا ہے جب قتل و غارت ہوتی ہے، جب فساد پیدا ہوتا ہے، جب انتہا پسندی پہ آ کر معاشرہ بگڑتا ہے، وہاں شیطان خوش ہوتا ہے. رحمان خوش نہیں ہوتا. رحمان وہاں خوش ہوگا جہاں پیار قائم ہوگا، اور پیار کے لیے آپ کو جھوٹ چھوڑنا پڑے گا. آپ کو پیار کی بات سچائی کے ساتھ کرنی پڑے گی. بنیاد جھوٹ ہے جو میں نے پہلے عرض کیا. بالکل ٹھیک. آپ دیکھیں کرپشن ہے، کرپشن کی وجہ کیا بنی؟ جھوٹ. پیچھے کیا مدعا ہے؟ جھوٹ. چوری کرتا ہے بندہ، پکڑا جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے تو چوری نہیں کی، پیچھے کیا وجہ بنی؟ جھوٹ. ایک بندہ فراڈ کرتا ہے، فراڈ کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ جھوٹ. ایک بندہ جھوٹ بول کے حکومت میں آ جاتا ہے، حکومت سے نکال دیا جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے نہیں جی میں سچا تھا، پھر وہ جھوٹ بول رہا ہے. مطلب یہ ہوا کہ بنیاد جھوٹ ہے. اگر جھوٹ کو چھوڑ دیا جائے تو آپ 1,00,000 چیزوں سے بچ سکتے ہیں. آج اس محفل سے ہم اگر یہ فیصلہ کر کے اٹھیں کہ اپنی زندگی سے جھوٹ کو ختم کرنا ہے، ہو سکتا ہے کچھ اپنے ناراض ہو جائیں، کوئی دوست ناراض ہو جائیں، رشتہ دار ناراض ہو جائیں، لیکن یقین کریں
دنیا اور آخرت کے جو میوے آپ کے نصیب میں آنے ہیں اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ اچھا پیر صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ جو فونوں کے اوپر بات کی جاتی ہے، جی میں آ رہے ہیں، جی میں پہنچ گیا، جی میں فلاں جگہ پہنچ گیا ہوں، یہ جھوٹ کے زمرے میں آ گئی؟ اصل میں نا اس کے تھوڑا سا اس کو بیک گراؤنڈ کو دیکھنا پڑے گا۔ اچھا، بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہمارے جو والدین ہوتے ہیں نا ان کی تربیت کا بہت زیادہ اثر ہمارے اندر ہوتا ہے۔ ٹھیک، بچہ وہ نہیں کرتا جو ماں باپ کہتے ہیں، بچہ وہ کرتا ہے جو ماں باپ کرتے ہیں۔ باہر دروازہ نوک ہوا، بچہ والد کہہ رہا ہے بیٹا اس کو بتا دو یار میں گھر میں نہیں ہوں، میں سویا ہوا ہوں۔ اب بچے نے سن لیا کہ ابا جی نے مجھے جھوٹ کی اجازت دے دی۔ یہاں بیسیکلی اس نے یہ نہیں بولا کہ بیٹا اس کو ٹال دو، میں کل مل لوں گا، پرسوں مل لوں گا۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا بیٹا وہ فلاں انکل ہوں گے، انہیں بولنا میں کل آپ سے رابطہ کر لوں گا، میں ابھی نہیں مل سکتا۔ اتنی سی بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ اور آنے والے کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر بندہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ملاقات ہو سکے تو مجھے سمجھنا چاہیے۔ لیکن والد اپنے بیٹے کی، ماں اپنی بیٹی کی تربیت اس طرح کر رہی ہے کہ بیٹا اس کو کہہ دو میں ادھر نہیں ہوں، پاپا سے یہ کہہ دینا، ماما سے یہ کہہ دینا، اس طرح کر دینا، یہ ایک بنیاد بن رہی ہے اس جھوٹ کی جو ہمیں موبائل پر بات کرنے پر اکساتی ہے کہ یار میں تو اس وقت فیصل آباد ہوں، اور وہ سامنے بیٹھا ہوتا ہے۔ اور آپ کو غصہ اور برداشت اس وقت کیا عروج پہ ہوگا کہ جب آپ کو پتا ہو کہ سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے اور یہ یہاں پہ بیٹھا ہوا اور یہ معاملہ ہو رہے ہیں۔ اس میں اللہ اور اللہ کا رسول تو ناراض ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کی بھی حق تلفی آپ کر رہے ہیں، حق تلفی بھی کر رہے ہیں اور اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ بھی کریٹ ہوتا ہے۔ امپیکٹ ہے۔ اور ہم سمجھ نہیں، سب سے بڑی علامہ صاحب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ ہم اس جھوٹ کو جھوٹ بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے جی، اور اس گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے، جو در حقیقت بہت بڑا گناہ ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ گناہ کبیرہ میں سے، گناہ کبیرہ میں سے۔ ہم اس کو سمجھ ہی نہیں رہے جھوٹ۔ ہم اس کو سمجھ نہیں رہے، اور اس کا ظاہر ہے جب ہم گناہ سمجھ ہی نہیں رہے تو ہم بکثرت کیے چلے جا رہے ہیں اس کو، اور پھر اس کی وجہ سے معاشرہ اول اور بگاڑ کا جو ہے وہ شکار ہو چکا ہے۔ میں قاضی صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جھوٹ کو ایمان کا منافی عمل قرار دیا آپ نے، فرمایا کہ جھوٹ اور ایمان یہ ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے۔ اب جب ہم ایمان کی بات کریں تو ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کیا جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہمارا ایمان خطرے میں ہوتا ہے؟ ایمان خطرے میں ہے نا، حدیث شریف تو ہے جی، لہٰذا ہمیں چاہیے، جس طرح ایک کہاوت ہے بلکہ ایک کہانی ہے کہ ایک عورت کا ایک بچہ پھانسی پر چڑھنے لگا نا، ٹھیک، تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی آخری خواہش بتا دیں، تو انہوں نے کہا کہ میں ماں سے ملنا چاہوں گا۔ تو ماں سے جب ملنے آئی تو اس کے کان میں کچھ کہنے لگا تو اس نے ماں کا کان کاٹ لیا۔ جی، جب کان کاٹ لیا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے کیوں ایسا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس ماں کی وجہ سے میں پھانسی کے آج تختے پر کھڑا ہوں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب سکول میں گیا تھا تو کسی کی پینسل اٹھا لی، کسی کی کوئی چیز چھوٹی موٹی اٹھا لی، دکان پہ گیا تو کوئی انڈا اٹھا لیا، کوئی چیز اٹھا لی، جب گھر آتا تھا تو ماں روکتی نہیں تھی، ماں روکتی نہیں تھی۔ اگر اس وقت ماں روکتی تو آج میں بڑے جرم میں آج پھانسی کے تختے پر نہ ہوتا۔ ٹھیک، یعنی آج میں اس پھانسی کے تختے پر ہوں، اگر ماں اس وقت چھوٹے چھوٹے جرم جو ہے، تو علامہ صاحب جو فرما رہے ہیں کہ تربیت گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی، یعنی گھر سے ماں ہے، باپ ہے، جیسے وہ کرتے ہیں ویسے اولاد ہی کرتی ہے۔ اگر ماں باپ درست سمت اختیار کر جائیں تو اولاد ظاہر ہے، الا ماشاءاللہ کوئی ہوں کہ جو ایسے رستے سے ہٹ جائیں، لیکن اکثر و بیشتر اولاد جو ہے وہ راہ راست پر چلتی رہتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت صحیح معنوں میں کریں، خود جھوٹ نہ بولیں، اپنے معاشرے میں سچ کو اگر ہم نے آگے پروان چڑھانا ہے تو اس میں علماء اکرام کا کردار بھی ہے۔ یہ اس کردار کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن علامہ صاحب نے جو بات کہی مجھے بڑی اچھی لگی پیر صاحب کی بات۔ پیر صاحب نے فرمایا کہ اولاد وہ نہیں کرتی جو ماں باپ کہتے ہیں، اولاد وہ کرتی ہے جو ماں باپ کرتے ہیں۔ تو یہ پریکٹیکلی آپ جب کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اولاد اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو یقیناً وہ اسی کو اڈاپٹ کرتی ہے۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا علامہ صاحب، گزارش یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ انسان بعض اوقات کوئی کلمہ خیر بولتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، مگر یہ اس کو معمولی بات سمجھ کر بولتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا ثواب کہاں تک پہنچا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضا دائمی قیامت تک لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح انسان کوئی کلمہ اللہ کی ناراضگی کا معمولی سمجھ کر زبان سے نکال دیتا ہے، اس کو گمان نہیں ہوتا اس کا گناہ وہ
गुनाह का वबाल कहाँ तक पहुँचेगा। अल्लाह ताला इसकी वजह से इस शख्स से अपनी दायमी नाराज़गी क़यामत तक के लिए लिख देते हैं। ये हदीस पाक सुनकर मेरी अंदर की कैफियत तब्दील हो गई है कि हमसे जाने अनजाने के अंदर इतनी ख़ताएँ सरजद हो जाती हैं कि वो दायमी क़यामत तक के लिए नाराज़गी का बायस बन जाती हैं। ये कितनी तशवीश की बात है, इसके ऊपर रोशनी डालिए। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपने की, और ये जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। याद रखें अहसान भाई, नेकी को कभी छोटी सी छोटी भी नेकी हो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए कि किसी को रास्ता पार करवा देना, किसी की हेल्प कर देना, को पानी का गिलास पिला देना। इसी तरह वो झूठ ही है, चाहे इंसान वो उसे समझे कि जनाब ये वो कुछ सगीरा है या कबीरा है, लेकिन उसी ज़ुमरे में आता है। लेकिन वो रब है, तो वो अगर पकड़ उसकी गिरफ्त इस तरह की है, अगर वो पकड़ने पे आ जाए तो फिर जो है ना वो एक छोटी सी बात को, और जो हदीस पाक के अल्फाज हैं सरकार दो आलम ने फरमाया, रब की नाराज़गी फिर क़यामत तक, मतलब ये अब जो कुछ मर्जी करते रहो, अब वो तुम्हारे पल्ले में वो लानत लिख दी गई है। तुम उसे उस झूठ को हकीर समझ रहे थे, छोटा समझ रहे थे कि यार ये कोई बात नहीं, ये तो मामूल की बात है, रोज़मर्रा का मामला है। लेकिन क्या है कि अब जिससे रब की नाराज़गी क़यामत तक होगी, उसके बाद अमल तो उसका कोई होगा नहीं। अब वो सीधा जो है ना वो जहन्नमी था, और उसने अल्लाह की नाराज़गी मोल ली और जहन्नुम में जाएगा। लेकिन क्या है कि अगर कोई ऐसा अमल, इसके बरक्स अगर देखा जाए तो अगर कोई छोटा सा अमल ही ऐसा कर दिया जाए अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, क्योंकि हदीस पाक है आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्ब लिल्लाहि व अबग़ज़ लिल्लाहि व आता लिल्लाहि व मना लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमल ईमान। ठीक है, जिसने मेरी रज़ा की खातिर किसी से मोहब्बत की, किसी को अता किया, किसी से किया, खालिक़ कायनात फरमाता है कि उसने अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया। तो अल्लाह के लिए अगर आपने कोई छोटे से छोटा अमल किया, रब उस पे राज़ी हो गया, तो आप बेशक वो आप बनी इसराइल का वक़्त नहीं है, वरना मैं आपको हवाला ज़रूर पेश करता कि वो इतना गुनाहगार था, वो 99 कत्ल भी कर दिए, लेकिन उसके बावजूद और रब की रहमत इतना, वो रब करीम है, कहता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, वो बख्शने पे आ जाए तो इस अंदाज से बख्शिश, अभी तौबा की नहीं है, दिल में ख्याल पैदा हुआ तो वो जो है ना वो 100 कत्ल भी कर दिए, लेकिन अल्लाह माफ़ फरमा रहा है। लेकिन उसके बावजूद अगर बंदा ये कहे कि नहीं जनाब ये जो है ना मैं ये कौन सा झूठ है, ये तो एक रोज़मर्रा का काम है, अल्लाह की गिरफ्त अगर आ गई तो फिर जो मर्जी माथे पे वो बड़े बड़े निशान भी होंगे नमाजों के, तो फिर तुम्हारी बख्शिश नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ, तो फिर हम बात करेंगे कि अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमारे फ़लाँ गुनाह जो हैं वो हमारे खाते में लिखे जाते हैं, वो कबीरा गुनाह है, वो अल्लाह की नाराज़गी का बायस बनता है, और वो झूठ चूँकि तमाम बुराइयों की जड़ है तो फिर हम बुराइयों की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन अगर हम उसके बरक्स चलते हैं और अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की रोशनी के अंदर सच बोलते हैं तो सच्चों के साथ अल्लाह के क्या वादे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अलाम साहब, हज़रत सफ़वान बिन सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल से पूछा गया क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? आपने फरमाया हाँ। फिर सवाल किया गया क्या मुसलमान बख़ील हो सकता है? आपने फरमाया हाँ। फिर अर्ज़ किया गया क्या मुसलमान झूठा हो सकता है? आपने जवाब दिया नहीं, अहले ईमान झूठ नहीं बोल सकता। ये एक्सपेक्टेशन है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमसे कि मेरे जो मुसलमान भाई बहन हैं ये झूठ नहीं बोलेंगे। अब सवाल ये है कि हम तो झूठ बोलते हैं, अब झूठ बोलने वाले के साथ कबीरा गुनाह लग गया और कबीरा गुनाह सारी बुराइयों की जड़ आ गया। अब सवाल ये है कि जो सच बोलेगा उसके लिए अल्लाह के क्या वादे हैं, उसके लिए क्या इनामात हैं? बड़ा ज़बरदस्त मौजू है आज आपका, लेकिन इसके लिए वक़्त बड़ा कलील आपने, वक़्त बहुत चाहिए इसके लिए, और ये बड़ी इल्मी बहस है। बस मोटी मोटी दो बातें मैं अर्ज़ करता हूँ। जैसे कहते हैं ना कैमरे की आँख आपको देख रही है, आप कुछ भी करेंगे तो कैमरे में महफूज हो जाएंगे।
ہمارے دائیں طرف کندھے پر نیکیاں لکھنے والے ملائکہ ہیں، بائیں طرف گناہ لکھنے والے ملائکہ ہیں۔ جی جب انسان اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے جی ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، تو اس کے سامنے ایک کیمرہ لگ جاتا ہے کہ اللہ پاک ہر وقت اس کو دیکھ رہا ہے، ہر وقت سن رہا ہے، ہر وقت اسے واچ کیا جا رہا ہے، اس کے دائیں اور بائیں۔ اب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں تو مومن ہوں، اب میں تھوڑا سا بھی جھوٹ بولوں گا تو فوراً یہ فرشتہ لکھے گا، اگر سچا عمل کروں گا تو یہ لکھے گا، نیک عمل کروں گا تو یہ لکھے گا، بد کرے گا تو یہ، وہ ایک کیمرے کی زد میں ہے۔ اب مومن تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جھوٹ بولے۔ جب وہ جھوٹ بولے گا تو جو میں نے پہلے عرض کی ہے کہ 1972 نمبر بخاری شریف کی حدیث، 100 میل پرانے میل فرشتے رحمت کے دور چلے جائیں گے۔ اب رحمت کے جب فرشتے دور چلے جائیں گے تو میرے بھائی، تو یہ فرشتے جو ہیں یہ تو آپ کے ساتھ رہیں گے، یہ چلے جائیں گے، کیونکہ نیکی لکھنے والا بھی رحمت کا فرشتہ ہے، یہ بھی چلے جائے گا۔ اب وہ کیا کہے گا فرشتہ کہ جب یہ شخص بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب یہ بات کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، جب یہ کام کرتا ہے غلط کرتا ہے، جب یہ کرتا ہے کرپشن کرتا ہے۔ اور یہ جو آپ نے حدیث بیان کی ہے یہ منافق کی نشانیوں میں سے ہیں، منافق کی نشانیوں کہ میں سے جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور اسے امین بنایا جاتا ہے تو خیانت کرتا خیانت ہے۔ کرتا ہے۔ یعنی ہم اگر جھوٹ بولیں گے تو ہم منافق ہیں۔ جی علامہ صاحب، ان تینوں کی وجہ دیکھیں، بنیاد کیا ہے؟ جی جیسے دودھ میں سے مکھن نکلتا ہے، دودھ میں سے دہی نکلتی ہے، دودھ میں سے گھی نکلتا ہے، بنیاد کیا ہوئی؟ لبنن خالصہ، وہ خالص دودھ بنیاد ہوئی ہے جو اللہ نے گائے کے اور اس کے بھینس کے پیٹ میں رکھا ہے۔ یہ بنیاد ہے جھوٹ، سارے فراڈ کی، سارے زنا کی، ساری بدکاری کی، ہر قسم کی غیبت کی، ہر قسم کے قتل و غارت کی، ہر قسم کی تخریب کاری کی بنیاد جھوٹ ہے۔ اس سے اجتناب ہونا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا، اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت چونکہ سچ جنت کی طرف لے جاتا ہے اور جھوٹ دوزخ کی طرف لے جاتا ہے، میرے سامنے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، بے شک صدق سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور بے شک آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ عز و جل کے ہاں صدیق بہت بڑا سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور بے شک کذب جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور بے شک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ عز و جل کے ہاں کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو جب ہم سچ بولیں گے تو اللہ رب العزت کا یہ بھی حکم ہے کہ سچ ہمیں جنت کی طرف لے جائے گا۔ تو جو جنت کا رستہ ہے وہ سچ بول کر ملتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس کے فضائل میں کچھ اور روشنی ڈالیں آپ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جی تو لعنت اس پر ہے جس پر اللہ ناراض ہے، تو جس پر اللہ ناراض ہے وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ اور دوسرا ہے کونوا مع الصادقین، اللہ سچوں کے ساتھ ہے، تو جس کے ساتھ اللہ ہے وہ جنت میں کیسے نہیں جائے گا؟ لہٰذا جو جھوٹا ہے جس پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے وہ تو جنت میں جا نہیں سکتا ہے، تو سچے نے جنت میں جانا۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ اللہ ہے تو سچے ہی جنت میں جائیں گے۔ لہٰذا بات تو واضح ہو گئی کہ ہمیں کس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو گروہ بھی دو قسم کے ہیں، یہ آج سے نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک یہی بات ہوتی آ رہی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب فرشتوں کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو سجدہ نہیں کریں گے۔ کیا دیکھا تھا انہوں نے دیکھا کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے؟ انہوں نے ایک انسان کو دیکھا، اندر کی روحانیت کو، نورانیت کو، نبوت کو نہیں دیکھا نا، تو بکھر گئے۔ تو پھر اللہ رب العزت جو شیطان کو راندہ درگاہ کیا تو شیطان نے کہا کہ میں گمراہ کروں گا تمہارے بندوں کو، تو اللہ نے فرمایا جو میرے ہیں وہ تیرے کہنے میں نہیں آئے۔ تو اللہ کے جو بندے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ شیطان کے ہتھے نہیں چڑھتے۔ یہ جھوٹ جو ہے یہ شیطانی فعل ہے، شیطان کی پیداوار ہے، تو جھوٹ تو شیطانی پیداوار ہے، شیطنت ہے۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں سچ کے ساتھ رہنا ہے۔ اور یہ جھوٹ کیوں انسان بولتا ہے، اس کی وجوہات ہیں۔ ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایمان کی کمزوری کی بنیاد پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، شیطانی وسوسے سے آتے ہیں اس کو۔ کنجوس آدمی بھی جھوٹ بولتا ہے، اور حاسد جو ہوتا ہے، حسد کرنے والا، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے،
اور مال اور مقام تک پہنچنے کی خواہش بھی انسان کو جھوٹ کی طرف لے تو جاتی ہے۔ پھر کئی ہیں ایسے ذرائع جہاں پہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے، پہلے سٹیپ میں پھر ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے اگلا سٹیپ، پھر اگلے جھوٹ کو چھپانے کے لیے اگلا سٹیپ، تو جھوٹ در جھوٹ چلتا رہتا ہے یہ تو کام۔ میں مولانا صاحب آپ کے پاس جاؤں گا، ایک حدیث میرے سامنے ہے، میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ مزید روشنی ڈالیں۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظن و گمان کے پیچھے پڑنے سے بچو یا بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، نہ ٹو میں پڑو اور نہ جاسوسی کرو۔ ہمارے ہاں یہ ہمارے ہر گھر کی کہانی ہے کہ ایک دوسرے کی خبر رکھنے کی خواہش ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، نہ صرف گھروں میں بلکہ آپ جس جگہ پہ کام کرتے ہیں وہاں پہ بھی دوسرے کے معاملات میں مداخلت، دوسرے کی جاسوسی کرنے کی آپ کے اندر جو ہے وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، آپ دوسرے کی کوشش کرتے ہیں چیزوں کو ٹو میں لگنا، اور یہ تمام برائیاں جو ہیں انسان کو جھوٹ کی طرف لے جاتی ہیں الٹیمیٹلی۔ میں چاہوں گا کہ اس حدیث کی روشنی میں بات کو آگے بڑھائیں۔ جی بالکل، یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اور یہ آج کل ہمارے اس معاشرے میں یہ عمل بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ جی، اپنا وہ گریبان کوئی دیکھتا نہیں ہے اور دوسروں پر اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ یعنی ایک بندہ ہے تو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے 99 خوبیاں رکھی ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ اس رشتہ دار کی وہ 99 خوبیاں ہم نے بیان نہیں کرنی ہیں، وہ آخر وہ بھی انسان ہے، وہ جو اس کے اندر جو کمی ہوگی اس کا ہم ذکر کریں گے کہ جناب وہ فلاں بندے کی تو بات نہ کریں، وہ تو یہ اس طرح جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے فلاں۔ اب ایسی چیزیں اس کی ذات کے ساتھ، بات وہی آ گئی نا منافق والی کہ ایسی چیزیں اس کی ذات کے ساتھ منسوب کر دی جاتی ہیں، ایسے اعمال منسوب کر دیے جاتے ہیں جو اس کے اندر ہوتے نہیں۔ ٹھیک ہے، تو جھوٹ میں انسان اتنا آگے بڑھ جاتا ہے، بات ایک ہوتی ہے، اب وہ بات دوسرے تک پہنچی تو 2 باتیں اس کے ساتھ اور ایڈ ہو جائیں گی، جب وہی بات تیسرے تک پہنچے گی تو 2 اور ایڈ ہو جائیں گی، یہ کام بڑھتا اب ایک مقام ایسا آئے گا کہ وہ اصل بات چھپ جائے گی، باقی باتیں ساری جو ہے نا وہ کھل جائیں گی۔ دیکھیں جناب یہ بات ہوئی، یہ بات اور ہوئی، اس اب سے جھوٹ پھر اتنا بڑھ جاتا ہے اس سے معاشرہ اور برائی کی طرف چلا جاتا ہے، مجموعی طور پر معاشرے کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کے۔ پھر ہم ریاست کے اندر بیٹھے حکمران جو ہیں ان کی بھی بات کریں تو پھر وہ بھی ایک قسم ہے، وہ بھی پھر جھوٹ بولیں گے، جو ہمارے اسمبلیوں کے اندر ایک دوسرے کے اوپر بہتان تراشی کی جاتی ہے، الزام تراشی کی جاتی ہے، یہ بھی پھر معاشرے کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ اس کا کریٹ ہوتا ہے۔ بالکل اب دیکھیں جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں وہ آخر وہ بھی لیڈر ہیں، کوئی جاہل تو ہے نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن انہیں دوسروں پر وہ الزام تراشی کرنے سے پہلے یہ کم از کم ضرور سوچ لینا چاہیے کہ بھائی یہ عمل تو اس نے کیا نہیں ہے، یہ کام تو اس نے کیا نہیں ہے، ہم کیوں جھوٹ بول کر اس کا یعنی مختصراً یہ کہا جائے کہ ایک شخص سے منسوب کر کے ایسی بات کہی جانی جو اس سے نہ اس میں پائی جاتی ہے اور نہ اس نے اس کے عمل کا حصہ رہی ہے کبھی، تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ کیوں علامہ صاحب؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، اور میں اسی اور یہ ہمارے ایوانوں کے اندر عام ہوتا ہے۔ جی میں اسی بات کا ایک تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا اسی سوال پر جو آپ نے فرمایا ہے کہ ولا یسسو ولا تجسسو، کہ جاسوسی میں نہ پڑھو، تجسس میں نہ پڑھو۔ اصل میں جھوٹ کی جو وجہ بنیادی جو میں سمجھا ہوں، میرا ایک ناقص مطالعہ ہے، وہ ہے انسان کی اپنی کمزوری۔ جب ہم کمزور ہوتے ہیں کسی وجہ سے بھی تو پھر ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، چاہے وہ لیڈر ہیں، چاہے عام ہے، چاہے وہ ریڑھی والا ہے، چاہے دکان والا ہے، چاہے وہ ملک کا بادشاہ ہے۔ جب وہ اندر سے کوئی کمزور ہوگا تو ہمسایوں کی جاسوسی کرے گا کیونکہ وہ کمزور ہے، جب وہ اندر سے کمزور ہوگا تو وہ جناب وسوسے میں پڑے گا کیونکہ اندر سے کمزور ہے، وہ جھوٹ اولاد سے بولے گا کیونکہ وہ اندر سے کمزور ہے، وہ دوستوں سے جھوٹ بولے گا کہ وہ اندر سے کمزور ہے، وہ لوگوں سے غلط بیانی کرے گا، اندر سے کمزور ہے، وہ ہر برائی کرتا جائے گا کیونکہ وہ اندر سے کمزور ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، میرے پاس وقت ختم ہو گیا، میں آپ تینوں مہمانوں کا بہت مشکور ہوں۔ ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جھوٹ سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے اور سچوں میں ہمیں شامل فرمائے تاکہ یہ جنت کا رستہ جو ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو سکے۔ ہمارے اوورال معاشرے کے اندر اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ہر گھر میں ہر فرد کو سچ بولنا اور جھوٹ سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی اللہ کا حکم ہے، یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے۔ اللہ پاک ہمارے عمل میں توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ رحمان